السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مریضا الا شفیتہ ولا میتا الا رحمتہ برحمتک یا عزیز و یا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارک کی ہم تشریح اور تفسیر سمجھنے جا رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی 11ویں سورت سورہ ہود کا 9واں اور 10واں رکوع ہے، اور آج انشاءاللہ رکوع کے اختتام پہ سورہ ہود بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، اور کل کی نشست سے ہم لوگ سورہ یوسف کا آغاز کریں گے، جو کہ ذاتی طور پہ مجھے بھی بڑا جس سے لگاؤ ہے سورہ یوسف سے، اور سورہ یوسف ان چند صورتوں میں سے ایسی صورت ہے۔ ویسے تو قرآن مجید پورا ہی ضابطۂ حیات اور انسانوں کے لیے ہدایت کا کامل ایک ذریعہ، ایک سرچشمہ اور منبع ہے، لیکن سورہ یوسف کے ساتھ مجھے زیادہ مناسبت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی جس طرح چینج کر کے اس لیول تک آئے، وہ سورہ یوسف کی بدولت سے آئے تھے۔ تو میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی اس سورہ یوسف کے ضمن میں سمجھاؤں گا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی بھی تفسیر ہم لوگ کل سے کریں گے۔ فی الحال جو آج کرنے کے رکوع ہیں وہ 9ویں اور 10ویں ہیں سورہ ہود کے۔ سورہ ہود کے معاملے میں ایک بات ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے جو 6 رکوع مکمل ہو گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے سب حضرات کو کہ 10 رکوعوں پر مشتمل یہ سورہ مبارک ہے۔ پہلے 2 رکوع میں انبیاء اور رسل کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ انبیاء اور رسل کا معاملہ تیسرے رکوع سے آغاز ہوا ہے۔ پہلے 2 رکوع میں اللہ کی ثنائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کے کرشمے، اللہ کی وہ بڑی بڑی قدرت کے مظہر عتم، یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے 2 رکوع میں آئے۔ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی وہ نعمتوں کا سلسلہ اور ذکر تفصیل سے پہلے 2 رکوع میں آیا۔ پھر سلسلہ شروع ہو گیا التذکیر بایام اللہ، یعنی اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جس دن اس نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کرا، جس میں شروع سے جو معاملہ چلا ہے تیسرے رکوع سے ہی، تیسرے اور چوتھے رکوع سے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا آیا، جو ہم نے چند نشستوں پہلے پڑھی تھی بات۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو 5واں رکوع آیا وہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف، پھر قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام، وہ 6واں رکوع۔ یہ پری ابراہمک رسول تھے، نوح، ہود اور صالح علیہ السلام اجمعین۔ پھر پوسٹ ابراہمک میں جو 4تھا نمبر ہے، یعنی اس سورہ مبارک کا 7واں رکوع، وہ ہم کل ہی پڑھ چکے ہیں حضرت لوط علیہ السلام پر۔ اب جو 2 رکوع آ رہے ہیں یہ سمجھ لیجئے انبیاء اور رسل پر اختتامی معاملہ ہے، اور یہ معاملہ 7ویں رکوع کے بعد ہم لوگ بلکہ 8واں رکوع بھی پڑھ چکے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ہم نے کل پڑھا ہے، حضرت لوط کا ہم نے پرسوں پڑھا ہے، 8واں رکوع حضرت شعیب کا کل پڑھا ہے، قوم مدین کی طرف جن کو بھیجا گیا۔ اور اب جو 2 رکوع آ رہے ہیں وہ اختتامی گویا کہ سم اپ رولز ہیں، اور حضرت شعیب کے معاملے کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی اس سورہ مبارک کے آغاز میں بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اب آپ لوگ کو یہاں نظر آئے گا، لیکن بطور حوالے کے،
ان کو حوالہ دے کے اس سورہ مبارک کو اللہ نے کنکلوڈ کیا ہے۔ اس کے برعکس سورہ یونس میں آپ لوگ کو معلوم ہے کہ لگاتار 2 سے 3 رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر آئے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو سورہ یونس میں فرعون کے غرق ہونے کا بھی معاملہ جو تھا وہ بھی آیا تھا، اور جو جادوگروں کا پورا مقابلہ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ بھی آیا تھا۔ اب ہم لوگ جا رہے ہیں 9واں اور 10واں رکوع سورہ ہود کا پڑھنے، اور اس سورہ مبارک کی بڑی گہری مناسبت ہے آج کل کے انسانوں سے، اور بالخصوص وہ انسان جو کہ گناہ اور معصیت کے ساتھ ساتھ کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں، یعنی جن کا معاملہ گڈمڈ ہے، بین ہے، ان کے معاملے میں بھی ایک بڑی خوبصورت تجویز اللہ کی طرف سے ہوگی جو اسی رکوع کے اختتام پہ ہم پڑھیں گے۔ تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں، میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے معجزات اور واضح دلیل اور روشنی دے کر بھیجا، اِلیٰ فرعون، فرعون کے پاس، وَمَلَئِهِ، اور اس کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، سو وہ لوگ بھی فرعون ہی کے راستے پر چلے۔ ماننی چاہیے تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات، لیکن فرعون کے ہی حکم کو اپنی قوم نے مانا، اسی کی بات پر چلے، اسی کے نقش قدم پر چلے، جیسا جیسا فرعون بولتا رہا اسی کے نقش قدم پر چلتے گئے۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کی رائے کی تو کچھ حقیقت تھی ہی نہیں، فرعون کا معاملہ اچھا تو تھا ہی نہیں، ہدایت والی راہ پر وہ خود نہیں تھا، تو فرعون کی قوم اس کے پیچھے کیسے چل پڑی؟ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس طرح یہ فرعون کی قوم دنیا میں فرعون کے پیچھے چلی، روز انجام، روز آخرت کا معاملہ اور ایک نقشہ کھینچ کے ہم لوگ کو بتایا جا رہا ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ فرعون کا معاملہ روز قیامت میں یہ ہوگا کہ وہ اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آگے آگے چلے گا، یقدم قیادت کرے گا قیامت کے دن، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی اپنی قوم کے آگے آگے چل رہا ہوگا، پیچھے اس کی قوم آ رہی ہوگی۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، پھر سب کو وہ دوزخ میں جا اتارے گا۔ جیسے پانی پینے کے لیے جانوروں کا ریوڑ آتا ہے، سردار آگے آگے ہوتا ہے، پھر پورے قافلے کو وہ پانی پلاتا ہے، سارے کیٹلز کو وہ پانی سے فیضیاب اور سیراب کرتا ہے، ویسے ہی فرعون پورے کے پورے اپنے درباریوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے فرعون کے لیے ہی جینا مرنا سیکھا تھا، سارے کے ساروں کو وہ اٹھا کے لے آئے گا جہنم کے گھاٹ پر۔ پھر اپنی قوم کو لانے کے بعد اسی میں ہی اللہ اپنی قوم کو، یعنی اس کی قوم کو اور خود فرعون کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ یہ معاملہ ہے دوستوں آج بھی۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے اترنے کی جس میں یہ لوگ اتارے جائیں گے۔ یہ معاملہ میں نے جیسا کہ عرض کیا آج بھی ہے یہ، کہ انسان زندگی بھر ایک آئیڈیل چنتا ہے، زندگی بھر ایک آئیڈیل چنتا ہے، اور اسی کے لیے وہ جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، اسی کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے، اسی کے لیے روتا ہے، اسی کے لیے اپنی زندگی کا ہر گوشہ جو ہے اسی زندگی میں اسی انسان کے لیے لگا دیتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو کہ انڈیا کے اسٹارز کو پوج رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ امریکنز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کا جو آئیڈل ہے وہ الگ ہے، ہم سب میں ہر ایک کا آئیڈل الگ ہے۔ ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ آئیڈل، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیڈل ہونے چاہیے تھے، لیکن آئیڈیل انسان ہمیشہ دوسروں کو چنتا ہے، جس کی بڑی پیاری مثال سورہ بقرہ میں اگر آپ لوگ کو یاد ہو آئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں، اندادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ جو محبت اللہ سے رکھنی چاہیے وہ ان لوگوں سے رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والوں کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، جس کی پیاری مثال سورہ انعام کے اختتام پہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہو کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا نماز، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، للہ رب العالمین، جو کہ تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ ساری محبتوں کا دار و مدار تو اللہ کو ہونا چاہیے تھا، کہ ہمیں مطلوب لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب مقصود مطلوب رہتا ہی نہیں، اللہ کے علاوہ ہمیں تمام محبتیں چھوٹی لگتی۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے دولت کو اپنا مذہب بنائے ہوئے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم،
کہ ہلاک ہو جائے درہم اور دینار والا بندہ، نام ہے عبد الرحمن اور حقیقت میں ہے عبد الدینار. ہاں دینار آنا چاہیے، چاہے حلال سے آئے حرام سے آئے، انسان فرق نہیں کرتا. اور جب شادی ہو جاتی ہے انسان اولادیں ہی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نکل جاتی ہیں کہ جاؤ ڈالر کماؤ، والدین کو یہاں چھوڑ دو، بھوکا چھوڑ دو، پیاسا چھوڑ دو کہ مر رہے ہیں اور پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اولادیں نکلی بھی ہوتی ہیں. یہ تو آج بھی معاملہ چل رہا ہے، صرف ڈالرز کے لیے، صرف کمائی کے لیے. کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑ کے دنیا کو دولت بنایا ہوئے، دنیا کو معبود بنایا ہوئے. کچھ لوگوں نے وطن پرست کو معبود بنایا ہوئے، جو وطن پرست بن کے رہ گئے ہیں. یہ جو سیاست کے معاملے میں وطن کی جے جو لگائی جا رہی ہے، یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی پیاری مثال علامہ اقبال نے بتائی ہے. اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. مذہب کی جے، وطن کی جے، یہ مذہب کے بجائے وطن کو پوج رہے ہیں. تو بہرحال یہی معاملہ فرعون کا بھی ہے. فرعون نے کیا کیا؟ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، لوگوں نے فرعون کو پوچھا. لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، اللہ کے رسول کی بات کیا ہے، اس وقت کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کیا ہے، بلکہ انہوں نے ناحق زیادتی کری، اپنے اوپر ظلم کرا، اور انہوں نے بھی آئیڈیل چننے میں اپنی حد سے تجاوز اختیار کرا. تو جب انسان آئیڈیل ہی غلط چنے، آپ خود سوچیں نا، جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول ہمارے پاس بطور آئیڈیل موجود ہیں، محفوظ ہیں، تو ہم لوگ اور کسی کو آئیڈیل کیوں چنیں؟ جب آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی دنیا اس بات کو ماننے پہ قاصر ہو گئی، ماننے پہ مجبور ہو گئی ہے. پہلے انسان اس بات کو ماننے سے قاصر تھے، لیکن آج انسان مجبور ہو گیا ہے اس بات کو تسلیم کرنے پہ کہ دین میں ہی بقا ہے، دین کے علاوہ ہمارا معاملہ جو ہے اور کہیں نہیں پل سکتا دین کے علاوہ. ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ آج انسانوں کا بھی ہے کہ انسان اگر دین کو ہی اپنا صحیح دوست سمجھ لے اور صحیح پشت پناہ سمجھ لے تو اس کو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. لیکن جب انسان دین کو چھوڑ کے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے اپنے طریقوں پہ چلے، تو دوسرے والے جو لوگ ہیں وہ تو خود ہدایت کے، یوں سمجھ لیجئے کہ انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کو ہدایت کہاں دیں گے؟ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے اترنے کی، جس میں فرعون بھی اترے گا اور یہ اس کے سارے کے سارے کرندے بھی اتریں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اللہ نے دنیا میں بھی اس کے لیے لعنت رکھی تھی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی فرعون کے اوپر لعنت ہوگی اللہ کی. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، برا انعام ہے جو کہ ان کو دیا جائے گا اس دن، بہت برا انجام ہوگا اس دن. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. یہ دیکھیں، یہ وہی الفاظ آ گئے انباء الرسل کا معاملہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگوں، یہ ہے وہ غارت شدہ بستیاں جن کے بعض احلات، بعض واقعے، بعض معاملات اے نبی ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. منہا قائم وحصید، تو بعض بستیاں ہیں جو ابھی قائم ہیں، موجود ہیں. وحصید، اور کچھ ایسی بھی بستیاں ہیں جن کو ہم نے جڑ کاٹ دی ہے. حسید جو ہے وہ عربی میں آتا ہے کھیتی کا کٹ جانا، جس طرح کھیتی کٹ جاتی ہے اور پیچھے کچرا رہ جاتا ہے نا، تو جڑ سے اکھاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کچھ بستیوں کو، جس طرح کے قوم عاد کے ساتھ ہوا ہے. اب تو پتہ چل گیا ان کی شدار کی وہ جنت بھی نظر آ گئی ہے. قوم عاد کے جو باقیات تھے وہ سیٹلائٹ سے پتہ چل رہے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے زیر زمین ہیں، زمین پہ کچھ نہیں ہے. تو یہ حسید قوم تھی، ان کی جڑ ہٹا دی گئی تھی. لیکن قائم و حسید، قائم بھی ہیں کچھ بستیاں، جس طرح سمود کی بستیوں کے ابھی بھی واقعات موجود ہیں. ان کے جو بڑے بڑے قداور لوگ تھے وہ آج بھی ان کے ڈھانچے جو ہیں وہ سائنس نے نکال لی ہیں. 70 ہاتھ لمبے لمبے ان کے پورے کے پورے، وہ جو ٹال فیگر جن کا ہوتا ہے وہ تھے. یہ ساری کی ساری قوم بڑی قداور اور مضبوط اور جابر قوم تھی. تو آج سائنس نے پتہ لگا لیا ان ساری چیزوں کا. وما ظلمناہم، اللہ فرما رہے ایسی بستیوں پہ ہم نے تو ظلم نہیں کرا، ولیکن ظلموا انفسہم، اور ان لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کرا. اللہ کی معصیت انہوں نے خود اختیار کری، گناہ کی روش انہوں نے خود اختیار کری. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، تو کوئی کام نہیں آ سکا ان کے ان معبودوں کا. یہ جو معبود اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے تھے ان کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے. من دون اللہ، اللہ کے سوا کچھ، یعنی اللہ کے علاوہ جن جن کو انہوں نے معبود، آلہہ
اور لات منات عزا یہ ساری کی ساری چیزوں کو دیوی دیوتا بنایا ہوا تھا، طرح طرح کے جانوروں کو بت بنا کے پوج رہے تھے، یہ ساری کے سارے ان کے کچھ کام نہیں آئے، من اللہ من دون اللہ من شیء، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئے۔ لما جاء امر ربک، جب کہ تیرے رب کا حکم آ گیا۔ قوم عاد پر جب آیا وہ بھی ہل کے رہ گئے، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط پر آیا، ان کے بھی یہ کچھ آلیہ کام آئے ہی نہیں، کچھ کام نہیں آئے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور اللہ نے ان کا الٹا نقصان پہنچانا مطلوب رکھا، الٹا ان کو نقصان پہنچایا ہے ان سارے معبودوں نے۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو کہ انسان کو محفوظ رکھ سکے، ان کے اتنے بڑے بڑے معبود جن کو ان پر بڑا ناز تھا کہ یہ روز قیامت ہماری شفاعت کریں گے، ان کا تو سارا معاملہ تلپٹ ہو گیا، کچھ کام نہیں آ سکے ان کے یہ معبود، الٹا ان کا ہی نقصان ہوا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور آپ کے رب کی یہ بات طے ہو کر رہ گئی ہے کہ جب وہ کسی بستی والوں پر گرفتاری کرتا ہے تو وہ گرفتاری اسی وجہ سے کرتا ہے وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ جب کہ وہ ظلم کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی گناہ اور معصیت پر جو قوم آ جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، ایسے نہیں پکڑتا۔ یہ جو آج عذاب آیا ہوا ہے پوری کی پوری انسانیت پہ، وبا جو پھیلی ہوئی ہے، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ صرف محض اتفاق ہے یا انسان خود ظلم اور کفر اور گناہ اور معصیت پر اڑ گیا ہے؟ یہ اس کی وجہ ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بلا شبہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس طرح آخری پاروں میں آ جائے گا سورہ بروج میں، ان بطش ربک لشدید، کہ اے انسانوں تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے بچا کرو۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہیں نشانیاں لوگوں کے لیے، ان قوموں میں ہیں نشانیاں لوگوں کے لیے، ان قوموں میں ہیں نشانیاں بڑی بڑی امتوں کے لیے، کہ جن کو اپنی نشاندہی صحیح کرنی ہے، جن کو اپنی روش صحیح کرنی ہے، جن کو اپنا طرز عمل صحیح کرنا ہے، جن کو اپنے اعمال صحیح کرنے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر تمہیں اپنا معاملہ خراب لگ رہا ہے تو دیکھو پرانی قوموں کو، قوم نوح کو دیکھو، قوم ہود کو دیکھو، جو ہم لوگ 3-4 نشستوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، ان ساری قوموں کو دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا۔ تو ہم نے تو سب کو غارت کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے، اس کو ٹٹولو۔ لمن خاف عذاب الآخرہ، لیکن یہ عبرت کن کے لیے ہے؟ جو کہ آخرت کے عذاب سے بچنا چاہے، جو ڈرے اللہ سے، اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے اس کو خوف ہو، اس کے لیے نشانی ہے۔ جس کو ملاقات کا خوف ہی نہ ہو، جس کو ملاقات کا شوق ہی نہ ہو، تو ان کے لیے ساری کی ساری کہانیاں تو قصے بن جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری آج سائنس جو ہے وہ پروف کر کے کیا عبرت لے رہی ہے یا اس کو صرف محض مشغلہ بنایا ہوا ہے؟ آپ بتائیے۔ یہ سارے امریکنز جنہوں نے یہ باقیات نکالے ہیں قوم سمود، قوم عاد کے سیٹلائٹ کے ذریعے سے، یہ آپ خود بتائیے نا، محض عبرت لے رہے ہیں یا محض واقعات کے طور پر سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو ملاقات کی امید ہی نہیں ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات پر انکار کرتے ہیں وہ تو ہماری ملاقات کے شوق میں ہی نہیں ہے، اور ملاقات کے شوق تو دور کی بات، وہ تو ہم سے ملنے کو راضی ہی نہیں ہے، دنیا کی زندگی پہ ہی اٹک کے رہ گئے ہیں۔ ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور اطمینان میں آ گئے اسی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں ہی ہو کے گم ہو گئے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ بات ہے، جو لوگ آخرت کا عذاب رکھیں گے ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں، یہ ساری بڑی بڑی قومیں ان کے لیے نشانیاں بنیں گے جو کہ اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے ہیں۔ ذالک یوم مجموع، وہ دن ہوگا جمع ہونے کا، کہ جس دن لوگوں کو لامحالہ جمع کیا جائے گا، لہ الناس، سارے لوگوں کو، وذالک یوم مشہود، اور سب کی حاضری کا دن، سب کی پیشی کا دن وہ خاص دن ہے، سب کو پیش ہونا ہے، مجھے بھی پیش ہونا ہے، آپ نے بھی پیش ہونا ہے، ہم سب نے پیش ہونا ہے اس دن۔ جو ہم حرکتیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ پوری LED کھول کے دکھا دے گا، جو اے انسانوں تم کرتے رہے تھے، سارا کا سارا نقشہ آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ذالک یوم مشہود، وہ دن ہے کھڑے ہونے کا، حاضری کا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اس کو صرف تھوڑی مدت کے لیے تو الگ رکھتے ہیں، ملتوی کر کے رکھتے ہیں۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ قیامت دور ہے، ہماری آنے واحد میں نگاہوں کے سامنے تو بڑی قریب ہے۔ اس طرح حضور نے فرمایا ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، پھر حضور نے انگشت مبارک اور بیچ کی انگلی نکال کے یوں دونوں انگلیوں کو لوگوں کو سامنے دکھایا کہ یہ معاملہ ہے میرے اور قیامت کا، اور عام انسان جب مر جاتا ہے اس کی قیامت تو ایک طریقے سے شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ہر انسان جو اس دنیا سے جاتا ہے
وما نؤخرہ الا لأجل معدود. ہاں وہ جو بڑی قیامت ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظروں سے اوجھل کر کے لأجل معدود ملتوی رکھیں گے. ایک وقت، ایک خاص وقت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ایک سور پھونکے گا اور سارے کے سارے میں آپ جمع ہو جائیں گے. اس میں کوئی دیر نہیں ہوگی، آنے واحد میں وہ معاملہ ہوگا. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ. یہ ہے وہ آیت جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ وہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ انسان جو امیدیں لگا کے بیٹھا ہے نا کہ اس دن جو ہے ہمارے سفارشی ہیں، چھڑانے والے ہیں، اور یہ بڑے بڑے پیر مرشد شیخ عبد القادر جیلانی ان کے بارے میں جو چل رہا ہے، سارے کے سارے مرشدوں کا جو ماننا ہے کہ یہ لوگ بھی بچائیں گے. یہ اس ایک آیت کو پڑھیں، یا تو آپ یہ بولیں آپ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، وہ دن ہوگا جس دن کوئی جی جان، کوئی ذی نفس منہ تک نہیں کھول پائے گا. لا تکلم نفس الا باذنہ، وہ دن ایسا ہے کہ جس دن انسان زبان تک نہیں کھول پائے گا الا باذنہ، سوائے یہ کہ اللہ ہی کا اذن ہو. اللہ اجازت دے گا تو بندہ مبارک منہ کھولے گا، اگر اللہ ہی اجازت نہیں دے تو کوئی انسان وہاں پہ، جس طرح آگے چل کے بلکہ آپ لوگ پڑھیں گے یوم یقوم الناس، جس دن لوگ کہیں گے، خاموش رہیں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن میں اور آپ سب اپنے بارگاہ خداوندی کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی کچھ نہیں بول پائے گا، کوئی کچھ نہیں بول پائے گا. فمنہم شقی و سعید، تو لوگوں میں سے کچھ ہوں گے بدبخت اور کچھ لوگ ہوں گے نیک بخت. کوئی شقی بھی ہوگا جس نے اپنی زندگی اسی معصیت میں اور گناہ کے ہی اڈوں میں گزار دی، اور کوئی ایسا بندہ ہے مومن بھی ہوگا جس نے اپنی پوری زندگی کا ایک ایک عمل درست رکھا. شقی و سعید، اس دن نیک بخت بھی ہوں گے بدبخت بھی ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سعید میں شامل فرمائے، نیک بخت مومنوں میں شامل فرمائے اس روز قیامت. یا اللہ اس روز قیامت کی سختیوں سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو محفوظ رکھے. یا اللہ اس روز قیامت کی سختیوں سے، اور بالخصوص جو عذاب آخرت ہوگا اور قیامت میں عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس سائے میں مجھے اور آپ کو بھی جگہ دے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جو لوگ ہوں گے شقی، بدبخت، گناہ گار، معصیت، کفار کی زندگی جنہوں نے گزاری، فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو وہ دوزخ میں اس حال میں ہوں گے کہ اس میں وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، دھاڑ رہے ہوں گے کرب سے، سختی سے. شہیق، ایک دم ہی دھاڑ رہے ہوں گے اپنے کرب سے، اپنے درد سے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ جب تک کہ آسمان اور زمین قائم رہیں گے. الا ما شاء ربک، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو وہ بات الگ ہے، وہ دوسری بات ہے. ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اس کے ہاتھ کو روکنے والی کسی کی ذات نہیں ہے، اس کے حکم کو پس پش ڈالنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے. خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. واما الذین سعیدوا، اور جو رہے نیک بخت، خوش بخت، اچھے اخلاق والے، کفار کی زندگی سے الگ انہوں نے اپنا رویہ رکھا، معصیت اور گناہوں سے ہٹ کے رہے، وہ بچ کے رہے. ففی الجنت خالدین فیہا، وہ رہیں گے جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ. ما دامت السماوات والارض، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ جب تک کہ آسمان اور زمین قائم رہیں گے. الا ما شاء ربک، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو وہ دوسری بات ہے. عطاء غیر مجزوز، وہ سلسلہ ہوگا غیر منقطع، یہ سلسلہ کبھی نہیں تھمے گا. یہ اضافی لفظ ہے جہنم اور جنت کی ڈیمارکیشن میں، کہ جہنم کا تو یہ ہے کہ وہ سلسلہ کنٹینیوس رہے گا، لیکن یہاں پہ کیا ہے، ایک اضافی لفظ ہے عطاء غیر مجزوز. اللہ وہ جنت میں جو نیکیاں دے گا، اللہ جو جنت میں صلہ دے گا جزائے بندوں کو، جو جزائے خیر دے گا، وہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا. اور یہاں دیکھیں ایک اضافی لفظ آ رہا ہے جو آپ نے شاید غور نہیں کرا، ما دامت السماوات والارض. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب تک آسمان اور زمین رہیں گے یہ قیامت میں جنت اور دوزخ کا بھی معاملہ رہے گا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے دوستوں. عام طور پر قرآن میں بار بار آپ نے دیکھا ہوگا خالدین فیہا، خالدین فیہا، کہ جنت والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، دوزخ والے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن اس مقام پر استثناء کے ساتھ ہے، ایکسیپشن کے ساتھ ہے کہ جہنم کب تک رہے گی؟ جہنم تب تک رہے گی جب تک آسمان اور زمین قائم دائم ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا مراد ہے؟ یعنی آخر تک ابدی ابدی رہے گی وہ.
یا اس میں ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے دوستوں کہ سائنس نے ابھی تک اس چیز کو دریافت نہیں کرا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ اشارہ ہو کہ جو آسمان اور زمین آج ہمیں نظر آ رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے جو آسمان اور زمین ہے، آج یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا امر کن ہے، بالکل ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ اللہ یہ تخلیق بدل کر کوئی اور آسمان اور زمین وجود میں لے آئے، ہو سکتا ہے نا؟ تو رہیں گے وہ اس آسمان اور زمین میں، جب تک یہ آسمان اور زمین ہے تب تک رہیں گے، یعنی جب تک انسان یہ والا آسمان اور زمین دیکھ رہا ہے، اگر یہ انسان دیکھتا رہے تو عین ممکن ہے لوگ جہنم میں جلتے رہیں، لیکن شاید اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں کوئی تغیر کرے، اس کی تخلیق کو چینج کر دے، یہ تو اللہ کے حق میں ہے، لیکن اس میں ایک ایکسیپشن بھی ہے۔ ایکسیپشن کیا ہے؟ الا ما شاء اللہ، اگر اللہ کسی کو جہنم سے نکالنا چاہے تو اس کے ہاتھ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کا اختیار مطلق ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ شفاعت کاملہ سے، شفاعت حقہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نکالے گا لوگوں کو، عین ممکن ہے، لیکن یہ فیصلہ تو اللہ کا ہوگا کہ کس کو کب نکالنا ہے، نکالنا ہے بھی کہ نہیں نکالنا ہے۔ لیکن بہرحال کفار کے لیے تو یہ ابدی ٹھکانہ ہے، جہنم ان کا ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ یہیں پہ ہی اسی اندر زمین کے اندر کوئی لاوا ہے جو پھٹے گا، اور معلوم یہی ہوتا ہے اسی روئے زمین پہ ہی جہنم کا قائم دائم ہوگا معاملہ، یہیں پہ ہی یہ حساب چکتا کریں گے۔ اور قیامت کے معاملوں میں یہ بھی آتا ہے کہ میدان عرفات قیامت کے حساب کے دنوں میں سے ایک حساب کا دن وہ بھی ہے کہ ہم سب کو میدان عرفہ میں جمع ہونا ہے، تو عین ممکن ہے اسی روئے زمین پہ یہ جہنم کا معاملہ ہو، لیکن اہل ایمان کے لیے، صادق الایمان کے لیے، جنہوں نے اپنی کمر کس کے اس دین کو دے دی، جنہوں نے تن من دھن سب کچھ اس دین کے لیے وقف کر دیا، اپنی اولادوں کو بھی وقف کر دیا، ان کے لیے اللہ آسمان کے دروازے کھولے گا۔ انشاءاللہ میں اور آپ چڑھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ امیدیں تو ہمیں بڑی رکھنی چاہیے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے انشاءاللہ کھولے گا، امید رکھیں آپ لوگ، اور ہم سارے کے سارے اس سے روبرو ہوں گے انشاءاللہ۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ۔ اچھا اس میں میں ایک اور اضافہ کر دوں، یہ علماء کی جو یہ رائے ہے کہ یہ جو جہنم اور جنت کا کوئی یوں سمجھیے کہ اختتام نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن کچھ علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے، جس طرح امام ابن تیمیہ اور شیخ الاکبر جو محی الدین ہے، ان دونوں نے کیا فرمایا کہ جنت تو ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے، جنت تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، لیکن کیا پتہ دوزخ ابدی نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ چاہے وہ اربوں سال ہوں جو کہ ہمارے اعتبار سے ابدی ہے، انفائنائٹ ہے، لیکن اللہ ایک وقت لے آئے گا کہ شاید جہنم ختم ہو جائے۔ یہ ان دونوں کی رائے ہے، واللہ عالم۔ اس آیت کا استدلال انہوں نے یہ نکالا ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہے تو جہنم کو ختم کر دے، اللہ چاہے تو نہ کرے، اللہ چاہے تو کسی کو جہنم سے نکال لے، اللہ چاہے تو کبھی نہ نکالے، اللہ چاہے تو کسی کو جنت میں لے جائے اور وہاں سے نکال لے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا اختیار مطلق ہے، اس پہ ہم کچھ، اسی وجہ سے تو وہ آیت ہم نے پڑھی نا سورہ اعراف میں، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم جنت میں آ ہی نہیں سکتے تھے، یہ جنتیوں کا قول ہوگا اس دن، تو بڑی بات ہے، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے میں اور آپ اس حق کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ عطاء غیر مجزوز، اللہ تعالیٰ جنت کا سلسلہ ایسا رکھے گا کہ وہ کبھی قطع ہوگی نہیں، وہ ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، سو اے مخاطب، جس چیز کی پرستش یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تم ذرہ بھر شبہ نہ کرنا، اے نبی آپ کو کچھ شک نہ ہو جائے کہ اتنے سالوں سے یہ لوگ لات عزا منات کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اے نبی آپ کو کوئی شک نہ ہو۔ اور ظاہر بات ہے یہاں لفظ نبی ضرور ہے، مطلب لفظ نبی سے مراد یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، لیکن حضور کی مناسبت سے تمام اہل امت کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں ذرہ بھر شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جن معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہے، کبھی نہیں ہے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ لوگ نہیں پوج رہے انہی عبادت والوں کو جن کے آباء و اجداد یہ پوچھتے تھے، جن کو ان کے آباء و اجداد پوچھتے تھے وہی آج یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا آباء و اجداد کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ حق بات کیا ہے، سچ بات کیا ہے،
انصاف پسند بات کیا ہے؟ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم یقیناً قیامت میں ان کو حصہ پورا پورا عطا کر کے دیں گے، پہنچا دیں گے ان کو ان کا پورا پورا بدلہ بغیر کسی کمی کے، غیر منقوص، اس میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ جتنی انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کری، کتنے عرصے تک کری، اللہ تعالیٰ سارا کا سارا معاملہ کھول کر دے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا۔ جس طرح آج انسان قرآن مجید میں اختلاف کر رہا ہے، تو اس وقت کے لوگوں نے کیا کام نیا کرا، انہوں نے بھی اختلاف کرا، طرح طرح کی تحریفیں کر دیں، پوری کی پوری بائبل کو پلٹ کے رکھ دیا، پوری کی پوری تورات انجیل کا نقشہ ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور نہ ہوتی اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے شدہ ان کے لیے، مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو کب کا اللہ ان کا معاملہ چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت رکھی ہے، ایک وقت معین رکھا ہے، انہوں نے تورات میں چینجنگ کری، ٹھیک ہے کری، سورہ شورا میں یہ بات آگے جا کے اور کھل جائے گی کہ لوگوں کے شکوک بڑھ جاتے ہیں کتاب میں جب چینجز اس طرح ہوتی ہیں، تو انسان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، نہ ہوتی اگر بات اے نبی آپ کے رب کی ان کی طرف ان کے لیے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کب کا ان کا معاملہ چکا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ جو حرکتیں کری ہیں ان کے علماء دین نے، کہ کتاب میں تحریفیں کری ہیں، پوری پوری ہماری کتابوں کو، وہ کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، تورات جو ہے وہ تختیوں پہ جو نازل ہوئی ہے، بطور کرشمہ ان کو ملی ہے حضرت موسیٰ کو کوہ طور میں، ان میں تحریفیں کری انہوں نے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ اس کی طرف سے شکوک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا اپنا ذہنی دائرہ اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ ان کو اب یہی سمجھ نہیں آ رہا یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ یہ آگے چل کے یہ الفاظ آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں، 110ویں آیت، یہ آگے چل کے سورہ شورا میں بھی انشاءاللہ کھلے گی۔ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بالیقین سب کے سب کا اعمال کا جو بدلہ ہوگا، سارے اعمال کا بدلہ آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کی جزا پوری پوری دے گا۔ یعنی جو انسان یہ حرکت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا، روز قیامت ضرور دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ انہو بما یعملون خبیر، یقیناً وہ تو ہمارے تمام اعمال سے پوری پوری خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہمارے ہر اعمال کو، اس کی نگاہ کے سامنے، ہم چاہے جتنے دروازے بند کر لیں، جتنے گناہ اور معصیت کی زندگی کمرے کے بند کر کے کر لیں، لیکن ایک نگاہ ہے جس سے ہم کبھی نہ چھپ سکیں گے، اور وہ نگاہ ہے ذات باری تعالیٰ کی۔ فاستقم، تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے، آپ ہمت رکھیے، آپ ثابت قدم رہیے، ان کفار کے مقابلے میں آپ جمے رہیے، کما امرتا، اس دین پر جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، دین کو پھیلانا، فرض منصبی آپ کے کندھوں پہ ہم نے ڈالا، ہم نے اتنا بڑا ایک آپ کے اوپر چیلنج رکھ دیا ہے کہ اب اس دین کو آپ نے پوری دنیا پر قائم کرنا ہے، لیکن آپ تو جزیرہ نمایاں عرب میں پورا کا پورا دین قائم کر چکے ہیں، اب آپ کی عمر 63 برس 63 ایئرز ہو گئی، اور 63 ایئرز میں پورا کا پورا دین جزیرہ نمایاں عرب تک پھیل گیا، لیکن اب یہ جزیرہ نمایاں عرب سے آگے کون پھیلائے گا؟ اس دین کو آگے کون لے کر جائے گا؟ اگر حضور صرف جزیرہ نمایاں عرب کے لیے ہوتے تو بات ختم ہو چکی ہوتی میدان عرفات میں، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ کے نبی تو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، تو اس مشن کو آگے کون لے کر جائے گا؟ اس فرض منصبی کو، اس انذار، اس ابلاغ، اس قرآن مجید کو آگے کون لے کر جائے گا؟ وہ اس امت کو لے کر جانا ہے، اور اگر امت ہی اسی کتاب کو چھوڑ دے، اگر امت ہی اسی کتاب کو پس پش ڈال دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت کتاب کی کوئی اہمیت ہی نہ سمجھے، صرف اور صرف رمضان شریف میں اٹھا کے واپس بند کر دے، تو انجام یہی ہوگا جس طرح پرانی قوموں کا ہوا ہے، اور وہ انجام آج پوری دنیا کے سامنے ہمارا ہو رہا ہے۔ ذلت اور مسکنت جو کبھی یہودیوں پہ تھوپی گئی تھی آج ہم پہ تھوپ دی گئی ہے۔ یہ تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ، کیونکہ اللہ کی جو قوم ہوتی ہے، جس کو اللہ کبھی کوئی امانت دیتا ہے تو وہ اس قوم کی امین ہوتی ہے، وہ اللہ کی امین ہوتی ہے، اللہ کی ریپریزنٹیٹو ہوتی ہے۔ اگر یہ امت مسلمہ اپنے قول، فعل اور عمل سے کوئی تضاد کرے، کوئی حرکتوں کو اوپر نیچے کرے، اور اللہ کی اس امت مسلمہ کا صحیح کریکٹر دنیا کو پیش نہ کرے، تو اللہ کو اپنے اعمال سے مس ریپریزنٹ کراتی ہے، جس کی وجہ سے آج پوری کی پوری انسانیت کے سامنے ہم ذلیل و خوار۔ آج کوئی ہمیں جو ہے اپنے بڑے بڑے عہدوں میں بٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے۔ اس کی بڑی پیاری مثال سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ہی آ گئی تھی، اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا۔
کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ہماری ایک افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کو پیچھے ڈال دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو ایسے لوگوں کا معاملہ اور کیا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے اوپر، ایسی قوموں کے اوپر میں ذلت ڈال دیتا ہوں، مسکنت ڈال دیتا ہوں۔ آج ذلت اور مسکنت پوری دنیا کے سامنے ہماری ہے۔ اور دیکھیں قیامت میں کیا ہوگا، اللہ کا عذاب ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہوا، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دے گا۔ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، یقیناً جو عمل جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ اس کو روز قیامت دے دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یقیناً وہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ فَاسْتَقِمْ، اے نبی آپ جمے رہیے، آپ اس کے اوپر اپنی زندگی کو لگائے رکھیے، کما امرتا، جو حکم آپ کو دیا جائے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اور وہ لوگ جو کہ کفر سے توبہ کر لیں، آپ ان کے ہمراہی میں سے ہیں۔ ظاہر بات ہے انہوں نے کفر کو چھوڑا ہے، مشرکین عرب سے ہٹ کر وہ مومنین بنے ہیں، صالح بنے ہیں، کفر کو چھوڑا ہے، شرک کو چھوڑا ہے، ایمان نبی آپ کے اوپر لے کر آ گئے، تو آپ ان کے ساتھ ہمراہ رہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر حزب اللہ کی شکل اختیار کر لیں، اللہ کی پارٹی بن جائیں۔ انہو بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سب کے اعمال کو، سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باغی کون ہیں، ان کا عمل بھی دیکھ رہا ہے، اور اے نبی آپ کا بھی عمل دیکھ رہا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ سزا بھی دے دے گا، اور اے نبی آپ کو جو ہے خیر اور برکت اور جزا بھی دے دے گا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اے مسلمانوں، یہاں خطاب حضور سے ہو رہا ہے، لیکن میں نے کیا بتایا انڈیویجول بیسس پہ پوری امت مسلمہ سے ہو رہا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا، اے مسلمانوں ان ظالموں کی طرف، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جھکاؤ مت رکھو ان ظالموں کی طرف، فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، ایسا نہ ہو کہ دوزخ کی آگ میں تم بھی آ جاؤ۔ اگر جھک جاؤ گے ان کے دباؤ کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، تعلقات کی بنا پر تھوڑا سا بھی جھکاؤ آئے گا تو تمہیں تو آگ چھو جائے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ایسے میں کوئی تمہارا رفاقت، من اولیاء ثم لا تنصرون، کوئی تمہارا رفاقت، کوئی تمہارا حمایتی، کوئی تمہارا دوست پشپنا اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری ذرہ بھر حمایتی نہ ہو سکے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، آخری کچھ آیات ہیں، میرے خیال سے آپ لوگ سارے کے سارے میرے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ وہ آیات آ گئی ہیں جس پہ آج امت مسلمہ بیسیکلی کھڑی ہوئی ہے کہ نمازوں سے دیکھیں کتنی دوری ہے، اس لیے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور اے نبی آپ نماز کی پابندی رکھیں، آپ سے مراد یا ظاہر بات ہے تمام امت مسلمہ، طرفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں بھی، یعنی دن کے بھی سروں میں، اول اور آخر، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء، رات کے اس طرف بھی کچھ نمازیں اور رات کے اس طرف بھی، دن کے پرلے اول میں بھی ہیں اور دن کے آخری حصے میں بھی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے شروع کے اوقات میں جب نماز کا ظاہر بات ہے کوئی پراپر ٹائم ٹیبل نہیں تھا، کوئی شیڈیول نہیں تھا، اس لیے انڈیکیشن کے طور پہ بتایا گیا کہ جس طرح دن چڑھے تو اس ٹائم بھی نماز پڑھنی ہے، دن غروب ہو، سورج جو ہے غروب ہو تو مغرب ہے، عشاء ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھنا ہے۔ لیکن یہ تو 11ویں نبوی میں، سن 11ویں نبوی میں جب کہ شب معراج ہوئی ہے، اس پر یہ 5 نمازیں حضور کو بطور تحفہ دی گئی ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ فجر کا یہ وقت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا یہ وقت ہے، لیکن پورے 10.5 برس جو حضور نے مکے میں گزارے ہیں اس میں تو نمازوں کا سلسلہ یہی تھا، صبح اور شام جو ہے، مطلب کوئی ٹائم ٹیبل پراپر نہیں تھا، اس لیے یہ شروع مطلب جو اسی کے احکامات کی مناسبت سے یہ بات آ رہی ہے کہ واقعی میں الصلاۃ طرفی النہار، اے نبی آپ نمازوں کی پابندی رکھیے دن کے اس مطلب پرلے حصے میں بھی، اول وقت میں بھی، آخرت وقت میں بھی، آخری وقت میں بھی، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد جو ہے وہ فرض کے زمرے میں تھی، ہمارے لیے تو یہ آپشنل ہے، نفل ہے ایک طریقے سے، لیکن حضور کے لیے ایک طریقے سے فرض کے درجے پہ تھی۔ تو ظاہر بات ہے انسان جب سو جاتے ہیں، ساری کی ساری دنیا جب سو جائے تو ایک وہی وقت ہوتا ہے، لیکن ہمیں کہاں توفیق ہوتی ہے تہجد میں اٹھنے کی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اس عظیم الشان عبادت کی کرنے کی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے دوستوں، اسی وجہ سے یہی وال پیپر آج ہم نے لگایا ہے کہ نیکیاں بدیوں کو اڑا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اس سے معاملہ ایک بات بڑا اچھا سمجھ آیا، بالخصوص آج جو میرے اور آپ کے اعمال ہیں کہ ہم لوگ اگر
برائی تو کر ہی رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ہر انسان جو ہے کلو بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم جو ہے، ہر ذی جان جو ہے، آدم کی ہر نسل، ہر بچہ جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. وخیر الخطاؤن توابون، اور حضور نے فرمایا اس میں سے سب سے بہترین جو ہے انسان وہ ہے جو توبہ کرے. تو ہم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہے، معصیت کی زندگی ہم سب اختیار کر کے بیٹھے ہیں، چاہے وہ میل ہوں، فیمیل ہوں، بچے ہوں، بزرگ ہوں، مڈل ایج ہوں، ہر کسی نے اپنی زندگی میں گناہ کرا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہ کے آگے ایک آپشن رکھا ہے توبہ کا. اور حضور نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ کو ہٹا دیتا ہے بلکہ حضور اکرم نے فرمایا کہ نیکیوں کا اندراج ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آیا. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. اگر میرا بندہ جو ہے بالش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں. لیکن تم آؤ تو صحیح، تم تو رات میں سو رہے ہوتے ہو، تمہیں تو فکر ہی نہیں ہے. ہر رات کو آخری پہر پہ اللہ تعالیٰ بطور پورا کا پورا جو نزول فرماتا ہے پہلے آسمان تک، تو کیا صدا بلند ہوتی ہے، حل من مستغفر حل من سائل، کوئی ہے مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا تو میں اس کو دے دوں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنے میں منزل ہی نہیں، تو ہم تو خود ہی سو رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک آپشن ہے دوستوں، ایک آپشن ابھی بھی ہے، اور وہ ہے حسنات. جب کبھی آپ سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، پہلا فرض کیا ہے؟ فوراً الرٹ ہو جائیں کہ اللہ میں نے تیری معصیت کری، پروردگار عالم میں نے تیری کفران نعمت کری، تیری جو نعمتوں کا حق تھا میں نے غلط اس کو یوز کرا. یا اللہ تو نے جو مجھے نظریں دیں، تو نے جو مجھے گویائی دی، تو نے جو مجھے کان دیے، تو نے جو مجھے ہاتھ پاؤں دیے، ایک ایک نعمت کو گنوائیں. لا تحصوها، اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ ابراہیم میں فرمایا اے انسانوں تم جو اگر میری نعمتوں کو گننے پہ بیٹھ جاؤ تم گن ہی نہیں سکتے ہو. بلکہ آگے چل کے سورہ غالباً کہف میں آئے کہ اگر یہ جو سارے کے سارے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، دنیا کے ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں، اور یہ جتنے وہ ہیں شجر ہیں، جتنے کے جتنے درخت ہیں، یہ ساری کی ساری ان کی لکڑیاں جو ہیں وہ قلم بن جائیں، سیاہی کے لیے سمندر یوز ہو جائیں اور قلم جو ہیں بطور شجر یوز ہو جائیں، اور سارے کے سارے اللہ کے احکامات کو لکھنا چاہیں تب بھی نہیں لکھ سکتے. اللہ کی شان بہت بلند ہے، وراء الورا ثم وراء الورا، ہماری ذہن سے بہت اونچی ذات ہے اللہ کی. لیکن ایک اللہ نے آپشن رکھا ہے، اور وہ آپشن ہے توبہ کا، کہ بے شک جو گناہ ہو جائے سب سے پہلے توبہ کریں، اور اس گناہ کو مٹانے کے لیے مزید آپ کیا کریں؟ یذہبن السیئات، نیک کام برائیوں کو دور کر دیتے ہیں. 1 گھنٹہ آپ سے معصیت ہوئی ہے، 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے درس قرآن لیں. 2 گھنٹہ معصیت ہوئی ہے، 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے اس آپ کا قدم جو ہے نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے. بلکہ بطور اپنے آپ کو سزا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری اتنے عرصے تک گناہ کرا ہے، میں اتنا مال انشاءاللہ تیری راہ میں لگاؤں گا. اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کی تو کوئی تسلی ہوتی ہے نا. ان الحسنات یذہبن السیئات، جو گناہ کرے اس پہ فوراً، آج میں اور آپ اس کا تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جتنی گناہوں میں زندگی گزر گئی ہے اس کو کیلکولیٹ کریں اور سوچیں کہاں کہاں ویئر وی وینٹ رانگ، اور اس کو ہم لوگ کمپنسیٹ کریں اچھائیوں سے. اس میں ہمارا عمل جو ہے آگے سے آگے ہونا چاہیے. ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ان کے لیے نفع بخش ہے جو کہ نصیحت کو ماننے والے ہیں، جو اس نصیحت پر آ جائیں ان کو پتہ چل جائے کہ کتنی خیر اور برکت اللہ نے اس میں رکھی ہے. یہ طریقہ کار ہے دوستوں. شیطان نے یہی پٹی پڑھائی تھی نا. شیطان نے کیا بولا تھا؟ فلا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ تعالیٰ میں اس بنی آدم کو اب گمراہ کروں گا اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو کیوں نہ ہو کہ ہم سارے کے سارے شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لیں، اللہ کی ہر نعمت کا وہ حق ادا کر سکیں اگر اپنی حد الامکان کوشش سے، تو اللہ تعالیٰ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا رہے گا. وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے اے نبی، آپ کو تو صبر کرنا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا جو کہ احسان کی روش تک پہنچ جائیں، جو کہ اسلام، جو کہ ایمان، اور پھر اس ایمان کے بعد بھی درجہ احسان تک پہنچ جائیں.
فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، کیوں نہ ہوا کہ جو قومیں تم سے پہلے گزر گئیں اس میں پیدا ہوتے کچھ اولو بقیہ لوگ، ایسے حق کے علمبردار لوگ ہوتے جو کہ لوگوں کو روکتے زمین میں فساد کرنے سے، ینہون عن الفساد فی الارض، جو کہ زمین میں اصلاح کرتے، فساد سے روکتے، نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے، شرک اور کفر سے روکتے، اللہ کی معصیت سے لوگوں کو روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، لیکن یہ کام تو کچھ ہی لوگ کرتے ہیں، سارے کے سارے اگر 10 کروڑ کی بھی آبادی ہے تو کیا 10 کروڑ یہ فرض منصبی انجام دیتے ہیں؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیا سارے لوگ کرتے ہیں؟ لیکن جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ اس امر بالمعروف لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی نیکی کرتے ہیں اور برائی سے نہ صرف رکتے ہیں بلکہ روکتے بھی ہیں، انجینا منہم، اللہ ان کو بچاتا ہے، اللہ ان کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو نہیں بچاتا، بلکہ خاص رحمت اللہ کی ان کے لیے ہوتی ہے جو کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے، سب سے بڑا خیر تو یہ دین ہی ہے، اس دین کو پھیلانے کے لیے آج عزم مصمم کر لیں۔ کتنی زندگی ہے دوستوں، آپ بتائیے نا، آپ میں سے کافی میجورٹی ایسے ہیں 30 35 40 برس آگے کس نے کیا دیکھا ہے، کل ہم اٹھ پائیں گے نہیں اٹھ پائیں گے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، تو کیوں نہ ہوا اس طرح کہ ہم لوگ بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر، وہ حقائق جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس کے لیے تن من دھن لگا کے اس دین کو آگے پھیلاؤ۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور جو لوگ نافرمان تھے، جو اسی میں ہی گم رہے، ظلم میں ہی، عیاشی میں، کفر میں ہی، ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، تو اسی کے پیچھے وہ پڑے رہیں گے اور جرم کے اندر وہ خوگر ہو گئے ہیں۔ جو لوگ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کر رہے ہیں وہ دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو باقیہ لوگ میں ہی رکھا ہے، عیش و عشرت میں ان کو رکھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دنیا ختم ہوگی وہ مر کے وہیں آ جائیں گے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ تو رہے جرم والے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ان ہلاک کر دے کفر کے سبب اور ان کے رہنے والے دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہے، یعنی بغیر اللہ اعمال کی خرابی کیے اور جرائم کے اللہ ہلاک نہیں کرتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ وہاں رہنے والے اصلاح بھی کر رہے ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ یہ ان کا یہ عمل دوسری قوم کے لیے مفید ثابت ہو جائے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو سارے آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی طریقہ بنا دیتا، ایک ہی طریقے پر لے آتا۔ آنے واحد میں اللہ تعالیٰ سب کو ابو بکر عمر عثمان علی جیسا کر سکتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، لیکن نہیں، اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وہ تو آئندہ بھی اختلاف کرتے رہیں گے، وہ تو آئندہ بھی اختلاف کرتے رہیں گے، انسانوں میں تو اختلاف ہمیشہ رہے گا، بس فرق یہ ہے دوستوں کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے، تفرقہ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کا گریبان نہ پکڑو۔ ٹھیک ہے تمہاری ایک رائے ہے، میری ایک رائے ہے، صحیح بات ہے، اب اس میں اختلاف کی اونچی منزل کو کیوں پہنچ رہے ہو؟ ٹھیک ہے میری ایک رائے ہے، آپ کی بات صحیح ہے، آپ کے پاس یہ دلائل ہیں، آپ کا دل اس پر ٹھک گیا ہے، میرا دل اس پر ٹھکتا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے بھی حدیث کو ہی پکڑا ہے، میں نے بھی حدیث کو پکڑا ہے، آپ نے بھی قرآن سے استدلال کیا ہے، میں نے بھی کیا، میری بات یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے، آپ کو شاید وہ بات اچھی لگ رہی ہے، تو اس میں اختلاف کیسا ہے؟ کچھ نہیں ہے، جس کا انسان کا دل وہاں پہ رک جائے ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ اور شافعی میں کس بات پہ اختلاف ہوا؟ کچھ نہیں، لڑائی نہ ہو، کفر تک نہ پہنچو، یہ نہ بولو کہ میں اور ہوں اور تم اور ہو، نہیں 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 نہیں، یہ نہیں کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر یہ کہ جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسی طور پر بنایا ہے، اختلاف کے طور پہ ہی تو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو۔ اگر مونوٹمی ہو تو دنیا میں تو طبیعت اکتا جائے لوگوں کی۔ گل آہے رنگا رنگ سے اے رونق چمن، اے ذوق جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ یہاں تو رنگا رنگی ہوگی، رونق ہوگی، تبھی مزہ آئے گا نا۔ اگر سارے ہی لوگ ایک جیسی سوچ ہوتی سب کی، کتنا بھی رنگ و نسل میں رکھتے ہوں اختلاف، پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں شجر ایک قطار میں۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے ایسے ہی بنائے لوگوں کو، اسی انداز سے بنائے۔ دو افراد کے جب انگوٹھوں کے نشان نہیں ایک جیسے ہو سکتے، دو افراد کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، تو مزاج کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ کسی کے جینز الگ ہیں، مجھے الگ جینز ملیں، آپ کو الگ جینز ملیں، آپ کے اندر ذہانت کیا پتہ کتنی ہو، میرے اندر نہیں ہو۔ تو یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمام انسان جو ہے وہ معدنیات کی طرح ہیں، ہر ایک انسان کی معدنیات الگ ہے، جینز الگ ہیں،
اس کے اسپیشل کریکٹر جو ماں باپ سے ملے ہیں وہ الگ ہیں. کسی کو ذہانت اللہ نے دی ہے, کسی کو نہیں دی. کسی کو فطانت زیادہ دی ہے, کسی کو گویائی دی ہے, کسی کو نہیں دی. کسی کو دوسرے کریکٹرز دیے ہیں. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. ایسے ہی بنایا اللہ نے ان لوگوں کو. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لیکن آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ وہ جہنم کو بھر کے رہے گا. اسی طریقے سے جنت کو بھی بھر کے رہے گا لوگوں سے. یعنی اس نے جنت بنائی ہے, اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہل حق کے ذریعے سے. جہنم کا بھی تو ایندھن بھرنا ہے نا, کفار سے, عیاش سے, بدمعاش سے, ظالموں سے. اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے یہ. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد نہیں بنائی ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اور اے پیغمبر ہم یہ آپ کو قصے سارے کے سارے سنا رہے ہیں تاکہ آپ ان کے ذریعے سے ما نثبت به فؤادک, کہ ان کے ذریعے سے آپ کے دلوں کو جما دیں, آپ کے دل کو تقویت دے دیں. یہ رسولوں کی وہ خبریں ہیں جن کے ذریعے سے آپ کا دل میں ٹھہراؤ آئے گا کہ جو کچھ آج ہم پر ہو رہا ہے, اہل ایمان پر ہو رہا ہے, کیا پتہ یہی عین وقت آج سے 200-400 برس پہلے ہمارے رسولوں پر بھی ہوا. مشکلاتیں آئیں, انہوں نے بھی جھیلی. حضرت شعیب کو بھی کتنا ستایا گیا, حضرت نوح کو 950 برس ستایا گیا. تو اے نبی جو آج آپ کو معاملات درپیش ہیں, یہی معاملہ کیا حضرت شعیب کو نہیں کہا گیا تھا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر چکے ہوتے. تو اے نبی آپ کو بھی, یہ اہل ایمان کو بھی یہی معاملہ چل رہا ہے. تو اس سے دل کو ایک ہمت ملتی ہے, ایک ڈھارس ملتی ہے, ایک صلاحیت ملتی ہے لڑنے کی. اور ہوا کیا بالآخر؟ کامیاب کون ہوا؟ قوم شعیب کامیاب ہوئی یا حضرت شعیب کامیاب ہو گئے؟ کون ہوا؟ حضرت شعیب ہوئے نا. تو اے نبی آپ بھی بالآخر کامیاب ہوں گے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ. اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون ہے جو کہ حق پر ہے. وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اور اس میں واعظ ہے, نصیحت ہے, ذکرہ ہے, ریمائنڈر ہے. کن کے لیے؟ للمؤمنین, جو کہ مومن ہیں, مسلم نہیں, مومن, یعنی برننگ فیتھ دلوں میں جس کے آ جائے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ. اور اے نبی آپ ان کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیجئے جو کہ ایمان نہیں لا رہے, کر لو جو کرنا ہے. اعملوا علی مکانتکم, تم اپنی حالت پر رہ کر جتنا عمل کر سکتے ہو, جو چیلنج اختیار کر سکتے ہو کر لو. انا عاملون. حق اور باطل کی کشاکش اس لیول پہ آ چکی ہے کہ اب میں بھی عمل کر رہا ہوں. وانتظروا, اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں. انا منتظرون, تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. وللہ غیب السماوات والارض. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمان اور زمین کی چھپے خزانوں کو. جتنی غیب کا علم ہے زمین میں بھی اور آسمان میں بھی وہ اللہ جانتا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. اور اسی کی طرف تمام انسان جمع ہوں گے, تمام معاملات اسی کی طرف رجوع ہوں گے. کلہ, سارے کے سارے. فَعْبُدْهُ. تو اے نبی آپ اللہ کی عبادت کریں. اور اے نبی آپ کے ذریعے سے تمام اہل ایمان کو اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھنا چاہیے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اسی پر میں نے اپنا توکل کیا, اسی پہ رضائے رب پہ میں راضی رہا. رضائے رب پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور بالیقین بھروسہ رکھیے اے نبی آپ اپنے رب پر, اور وہ رب کبھی غافل نہیں ہوتا ان اعمال میں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ان قریب ایک وقت آئے گا کہ نبی آپ کو فتح مکہ کی حیثیت سے فاتح بن کے آپ واپس آئیں گے اور اپنی اس قوم سے خطاب کریں گے. یہی قوم جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے, ان قریب ہم آپ کو ایک آلٹرنیٹ بیس دیں گے اور مدینے سے آپ اقدام کر کے فاتح کی حیثیت سے فتح مکہ میں نازل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود کا اب اختتام ہو گیا اور کل انشاءاللہ ہم لوگ سورہ یوسف کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.